کیا آپ بھی سردی زکام اور بخار سے تنگ آ چکے ہیں؟ تو یہ گھریلو علاج آپ کے دنوں کا سکون اور رات کی نیند واپس دلا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کے موسم میں سردی زکام اور بخار کا عام ہونا کسی کو حیرت میں نہیں ڈالتا ہے، کیونکہ یہ بیماریاں ہر دوسرے گھر تک پہنچ چکی ہیں۔ کہیں یہ بزرگوں کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں اور کہیں چھوٹے چھوٹے بچے ان کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کامن کولڈ اینڈ فیور کے لیے کچھ گھریلو نسخے بتائیں گے اور ساتھ ہی وہ پریکویشن بتائیں گے جو آپ کی ریکوری کو تیز کر دیں گے۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو کے لاسٹ میں ہم نے جو ٹپ بتائی ہے وہ ٹپ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ کولڈ اینڈ فیور کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کامن کولڈ اینڈ فیور ہوتا کیوں ہے اور اس کے سمپٹمز کیا ہیں۔ اس کے بڑے بڑے سمپٹمز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے اس میں انسان کی ناک یا تو بند رہنا شروع ہو جاتی ہے یا پھر بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اس کو سر درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، گلے کے اندر خراشیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور سر کے اندر بہت زیادہ بھاری پن رہنا شروع ہو جاتا ہے، تھکان رہنا شروع ہو جاتی ہے، اور باڈی میں الگ طرح کی کچھ گرماہٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ سمپٹمز ہیں جو سردی زکام لگنے کے بعد ہو جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کی وجہ کی کہ یہ لگ کیسے جاتا ہے۔ اکثر کامن کولڈ ایک وائرس کی وجہ سے لگتا ہے۔ اب یہ وائرس انسان سے کیسے ٹکرا جاتا ہے؟ یا تو دیکھیں گے فزیکل کانٹیکٹ میں آنے کے بعد، یعنی آپ نے کسی ایسی چیز کو چھو لیا کہ جس کو کسی سردی زکام کے مریض نے چھوا تھا، جیسے کسی نے چھینک لی تھی، آپ نے اس سے ہاتھ ملا لیا، تو اس طرح سے لگ جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی طرح سے فزیکل کانٹیکٹ میں آنے کے بعد یہ وائرس آپ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرا اس کا طریقہ ہے کہ ہوا کے اندر وائرس، جیسے کہتے ہیں کہ فلو پھیل جاتا ہے کبھی کبھی، تو اس طرح سے بھی یہ انسان کی باڈی پر اٹیک کر سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بخار کی۔ بخار یعنی فیور۔ فیور آپ کو تب ہوتا ہے جب باڈی کے اندر بیکٹیریا یا وائرس گھس جاتے ہیں۔ اب جب آپ کی باڈی ان سے لڑنے کا کام کرتی ہے، یعنی باڈی کا ڈیفنس سسٹم جب ان بیکٹیریا اور وائرس سے لڑنے کا کام کرتی ہے، تو اس کا رسپانس ہوتا ہے بخار۔ آپ کی باڈی ہیٹ کرنے لگتی ہے۔ اب جب باڈی ہیٹ کرنے لگتی ہے تو یہ وارننگ سائن ہوتا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اپنا خیال آپ کو ضرور رکھنا ہے۔ آپ کی باڈی اپنا ٹھیک سے کام کر رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں کامن کولڈ اینڈ فیور کے آسان اور گھریلو علاجوں کی طرف۔ یہ سارے نسخے میں یہاں پر بتاؤں گا وہ تمام نیچرل ہیں، ہربل ہیں، آپ ان کو گھر پر استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے استعمال کرنا ہے گرم پانی کا۔ گرم پانی آپ کو خوب اس کو پانی کو گرم کر لینا ہے، اور دن میں 2 سے 3 بار آپ کو گرم پانی سے غرارے کرنے ہیں۔ غرارے کس طرح کیے جاتے ہیں آپ گھر کے کسی بزرگ سے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ کو حلق کے اندر پانی ڈالنا ہے اور اس کو غرارے کر کے نکال دینا ہے۔ اب غرارے کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ آپ کی گلے کی جو نسیں ہیں یہ کھل جائیں گی۔ یہاں جس نے کف نے آپ کو پکڑ رکھا ہے، یہ تمام حصہ آپ کا صاف ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ آپ کی ناک کو بھی کھولنے کا یہ کام کرے گا۔ سب سے پہلا کام آپ کو گرم پانی سے غرارے 2 سے 3 بار ضرور کر لینا ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے ہنی یعنی شہد۔ آپ کو 1 چمچ شہد لینا ہے اور اس کے اندر آپ کو 1 چمچ ادرک کا رس ملا لینا ہے۔ اب آپ اس کو استعمال کریں دن میں 3 بار، صبح دوپہر شام، آپ اس کو 3 مرتبہ استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے آپ کی گلے کی خراشوں کو بھی آرام ملے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ کی کھانسی بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح آتے ہیں نمبر 3۔ نمبر 3 پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ گرم پانی کی آپ کو بھاپ لینا ہے، جسے اسٹیم تھیریپی کہا جاتا ہے۔ آپ کو اسٹیم تھیریپی کا استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ آپ کو ایک بڑے برتن کے اندر پانی اچھے سے گرم کر لینا ہے۔ آپ اس کے اندر تھوڑا سا وکس ڈال لیں، یا پھر آپ نمک بھی ڈال سکتے ہیں۔ نمک یا پھر وکس آپ اس کے اندر ڈال لیں، اور اس کے بعد آپ بلینکٹ اپنے منہ کے اوپر ڈھک لیں اور اس پتیلے کو اندر رکھ لیں۔ رکھنے کے بعد آپ اس کا ڈھکن کھول دیں۔ کھولنے کے بعد آپ جو اس کی اسٹیم یعنی بھاپ جو اس کی آئے، وہ ساری آپ سانس کے ذریعے اپنے پیٹ تک پہنچائیں، اپنے پھیپڑوں تک پہنچائیں۔ جیسے ہی آپ یہ اسٹیم لینا شروع کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ناک بھی کھلنا شروع ہو جائے گی، اور اندر جو آپ کے وائرس گھس چکا ہے اس کا بھی اثر کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو آپ کی ناک کے اندر بیکٹیریا جا چکے ہیں ان کو مارنے کا کام کرے گا، اور آپ کی ناک کو کھولے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ کی گلے کی خراشوں کو بھی آرام دینے کا کام کرے گا۔ نمبر 4 پر آپ ہلدی والے دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو روزانہ رات کو 1 کپ گنگنا دودھ لے لینا ہے، اور اس کے اندر آپ آدھا چمچ ہلدی ملا لیں۔
ہلدی کے اندر اینٹی انفلامیٹری گن موجود ہوا کرتے ہیں جو آپ کے امیونٹی لیول کو بوسٹ کرتے ہیں، اور جب آپ کی امیونٹی بوسٹ ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ کا نزلہ زکام کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لہسن کی کلیوں کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لہسن کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ لہسن نیچرل طور پر اینٹی بائیوٹک کا کام کرتا ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، روزانہ 2-4 کلیاں آپ لہسن کی چبا چبا کر کھا لیں۔ یہ آپ کے اوپر آئے ہوئے وائرس کا ایفیکٹ کم کرنے کا کام کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے نزلے میں راحت دینے کا بھی کام کرے گا۔ سردی زکام اور فیور سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ آپ سردی زکام فیور سے بچ سکتے ہیں، لیکن آپ کو کچھ پریونٹیو میثڈز کو اپنانا ہوگا۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کو صفائی کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1 پر آپ کو بار بار ہاتھ دھونا ہے، اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ کسی بھی طرح کی فزیکل کانٹیکٹ میں اگر آپ کے ہاتھ یا چہرہ آ گیا ہوگا تو آپ جب اپنے چہرے کو اچھے سے دھوئیں گے، اپنے ہاتھوں کو اچھے سے دھوئیں گے تو آپ کے ہاتھوں پر سے اور چہرے پر سے بیکٹیریا دور ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ کو نمبر 2 پر اپنے اندر پانی کی کمی نہیں ہونے دینا ہے۔ دن بھر آپ کو روزمرہ کی طرح 8 سے 10 گلاس پانی پینا ہے، کیونکہ سردیوں کا موسم ہے، لوگ پانی پینا کم کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو پانی کا خوب خیال رکھنا ہے۔ 8 سے 10 گلاس آپ پانی پئیں گے، آپ کے اندر پانی کی کمی نہیں ہوگی، آپ کی باڈی ہائیڈریٹ رہے گی۔ جب آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریشن سے بچی رہے گی اور ہائیڈریٹ رہے گی تو آپ سردی زکام سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو وٹامن سی سے بھرپور پھلوں کا استعمال کرنا ہے یا پھر ان کا جوس آپ کو ضرور پینا ہے، جیسے سنترا، موسمبی، آملہ، ان تمام چیزوں کا آپ کو جوس پینا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، وٹامن سی آپ کے امیونٹی کو مضبوط کرتا ہے۔ جب آپ کی امیونٹی مضبوط ہو جائے گی، آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کر دیں گی تمام چیزیں، تو آپ کے اوپر نزلہ زکام، سردی جیسے بیکٹیریا کا اثر نہیں ہوگا۔ اور ایک چیز کا آپ کو خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ بخار کے اندر اپنی باڈی کو ریلیکس کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی باڈی کو ریلیکس نہیں کرتے تو آپ کی باڈی کو ریکور ہونے میں ٹائم لگ سکتا ہے۔ آپ کو اپنی باڈی کو ریلیکس کس طرح کرنا ہے، کم سے کم آپ کو 7 سے 8 گھنٹے روزانہ سونا ہی ہے۔ آپ کو یہ نہیں کرنا ہے کہ رات کو سوتے ٹائم آپ موبائل چلا رہے ہیں اور آپ اپنی نیند کو 5 سے 6 گھنٹے کر رہے ہیں اور دواؤں کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو اپنی باڈی کو ریلیکس ضرور کرنا ہے، کیونکہ بخار کے اندر آپ کی باڈی کو ریلیکس ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو دوستو، کامن کولڈ اینڈ فیور کا علاج گھریلو طریقوں سے اور نیچرل طریقوں سے ممکن ہے، لیکن اگر آپ کا فیور 3 دن سے زیادہ کا ہو چکا ہو یا پھر آپ کو کچھ سیریس سمٹمز نظر آئیں تو فوراً آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ بالکل بھی اس کو اگنور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھریلو نسخے آزمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی حالت کرٹیکل ہے تو آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں اس خاص ٹپ کے بارے میں جو میں نے ویڈیو کی شروع میں کہا تھا کہ ویڈیو کے لاسٹ میں ایک خاص ٹپ بھی بتاؤں گا۔ تو وہ خاص ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ کو سردی زکام اور فیور ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے، روزانہ آپ کو ادرک والی چائے کا استعمال کرنا ہے۔ ادرک والی چائے آپ کو دن میں 3 مرتبہ پینا ہے، لیکن آپ کو اس کے اندر تھوڑا سا کالی مرچ کا پاؤڈر اور تھوڑا سا آپ کو اس کے اندر تلسی کے پتوں کو ایڈ کر دینا ہے۔ جب آپ تلسی کے پتے اور کالی مرچ والی اس چائے کو پیئیں گے تو یہ ایک نیچرل ریمیڈی ہے جو ہربل طریقے سے آپ کے کولڈ اینڈ فیور کو کم کرنے کا کام کرے گی اور بہت جلدی ریکوری کرنے کا کام کرتی ہے۔ آپ اس چائے کو ضرور آزمائیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے ایک ایسے دوست کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں جو اکثر سردی زکام سے پریشان رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند ثابت ہو اور وہ بھی آپ کو دعائیں دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔